السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 151 کا لفظی ترجمے پہ غور کریں۔ قل، کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناؤں، میں تلاوت کروں، ما جو حرما، حرام کیا، ربکم، تمہارے رب نے، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ کے نہ، تشرکو، تم شریک ٹھہراؤ، تشرکو، تم شریک ٹھہراؤ، بہی، ساتھ اس کے، شیئن، کسی چیز کو، شیئن، کسی چیز کو، شیئن ولا بالوالدینی، اور ساتھ والدین کے، احسانہ، احسان کرو، احسانہ، احسان کرو، کرنا، ولا، اور نہ، تقتلو، تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، تنگ دستی سے، تنگ دستی کے ڈر سے، غریبی فقیری کے ڈر سے، نحنو، ہم، نرزقوکم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی، ولا، اور نہ، تقربو، تم قریب جاؤ، فواحشہ، بے حیائی کے کاموں کے، ما جو، ظاہرہ، ظاہر ہو، منہا، ان میں سے، یعنی فواحش کے کام میں سے جو ظاہر ہو، وما، اور جو چھپا ہوا ہو، ولا، اور نہ، تقتلو، تم قتل کرو، نفسا، اس جان کو، التی، وہ جو، حرما، حرام کیا، اللہ، اللہ نے، الا، مگر، بالحق، ساتھ حق کے، ذالکم، یہ ہے، وصاکم، اس نے تاکید کی ہے تمہیں، بہی، جس کی، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو۔ تفسیر کی طرف آئیں۔ آیت نمبر 151، کہہ دیجئے، آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا۔ اس آیت کی فضیلت کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 555، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیفے کو دیکھنا چاہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو تو وہ ان آیتوں کریمہ کو پڑھ لے۔ اور یہ آیت ہے آیت نمبر 151 سے 153 تک۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3070۔ یہ حسن غریب حدیث ہے، امام ترمذی نے اسے حسن غریب کہا ہے اور محدثین نے اس پر حکم ضعیف کا لگایا ہے۔ لیکن ان 3 آیتوں کی فضیلت کے تعلق سے دوسری حدیثیں دیکھتے ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں۔
صفحہ نمبر 155 سے 156 تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سورہ انعام میں کچھ محکم آیتیں ہیں۔ محکم آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں جیسے ہم جانتے ہیں، ایک آیت محکم آیت اور ایک متشابہ آیت۔ محکم آیتیں وہ جو احکام جس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور متشابہ آیتیں وہ جن پر ہمیں ایمان لانا ہے، جو ہمارے سمجھ کے پرے بات ہوتی ہے، جس پہ ہمیں صرف ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو یہ محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے۔ پھر انہوں نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ سے ان آیت کی تلاوت فرمائی۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مسند حاکم 3238۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث جو ان تین آیتوں کی فضیلت کے تعلق سے ہے، امام حاکم ہی نے مستدرک میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ان آیت پر مجھ سے بیعت کرے یعنی وعدہ کرے۔ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے ان آیتوں پر بیعت کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ سے تین آیتوں کی تلاوت فرمائی، یعنی آیت نمبر 151، 152 اور 153۔ پھر آپ نے فرمایا، جو اس بیعت کو پوری کرے گا یعنی اس وعدے کو پورا کرے گا، ان گناہوں سے بچ جائے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ الحمدللہ، جس اجر کا عمل اللہ کے ذمے ہو تو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو جو اس بیعت کو پوری کرے گا یعنی اس وعدے کو پورا کرے گا، اس عہد پر رہے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور جو ان میں سے کسی چیز کو کم کرے، یعنی جو 10 احکام ہے اس کے اندر، جو 10 چیزوں سے جس نے روکا گیا ہے، اس میں سے کسی چیز کو کم کرے اور اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے تو وہ اس کی سزا ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ احکام ہیں جس کی نافرمانی کرنے سے دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، جیسے کہ نبی مکرم نے فرمایا، اور جو ان میں سے کسی چیز کو کم کرے اور اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کر لے تو وہ اس کے ذمے ہے، اور جسے آخرت تک مہلت دے دی جائے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یعنی دنیا میں بھی ان گناہوں کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو آخرت تک کے لیے مہلت دے دے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے، یعنی حشر کے میدان میں اگر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے۔ جو ہم نے پڑھا ہے کہ ناقص داخلہ، تو یہ توحید پرست بھی ہے، لیکن اگر اس میں سے کوئی چیز کم کر دیا تو اللہ چاہے گا تو اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر توحید کی برکت سے کبھی نہ کبھی اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اشارہ ہے کہ اگر وہ چاہے اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف فرما دے۔ امام حاکم نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مستدرک حاکم 3240، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 556 یہ احکام دین کی بنیاد ہیں۔ اصل میں یہ احکام دین کے بیس ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جن آیات پر عمل کر لے وہ سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچ جائے گا۔ اس کو نوٹ کر لیں، جو ان 10 باتوں کے اوپر عمل کر لے وہ سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ صاحب احبار جو توریت کے حامل عالم ہیں، جو توریت کے جاننے والے عالم ہیں، پہلے یہودی تھے پھر مسلم ہو گئے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت جس میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب تورات میں بسم اللہ کے بعد انہی آیت کو شروع کیا گیا، مطلب تورات بھی انہی 10 احکام سے شروع ہوئی ہے۔ ان آیتوں میں جو 10 احکام ہیں وہ اس طرح ہیں۔ آیت نمبر 151 سے 153 میں 10 نصیحتیں ہیں، 10 تاکیدی حکم ہیں، اور یہ محکمات آیتیں ہیں، اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے کی فضیلت بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ الحمدللہ
تو ان آیتوں میں آیت نمبر 151 میں 5 نصیحتیں ہیں، اور آیت نمبر 152 میں 4 نصیحتیں ہیں، اور آیت نمبر 153 میں صرف 1 نصیحت ہے۔ یہ الگ سے یہ نصیحت بیان کی گئی۔ تو وہ کیا نصیحت ہے؟ آیت نمبر 151 میں پہلی نصیحت ہے شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے تعلق سے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ دوسرا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا، اپنی اولاد کو تنگ دستی سے قتل نہ کرو، یہ حکم دیا گیا۔ اور چوتھا، اسی آیت میں چوتھا، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، چھپا ہوا ہو یا ظاہر۔ پانچواں، اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ 5 احکام اس آیت کے اندر۔ آیت نمبر 152 میں 4 نصیحتیں جو کی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلی یعنی 6ویں نصیحت، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ 7ویں، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی جب ہم کسی کو کوئی سامان دیں تو انصاف کے ساتھ اس کو دیں، ناپ اور تول میں انصاف سے کام لو۔ 8واں، جب بات کرو تو انصاف سے کام لو اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو 8ویں نصیحت انصاف کی گئی کہ انصاف سے کام لینا ہے۔ 9واں، اللہ کا عہد پورا کرنا ہے، جو ہم اللہ سے عہد کریں وہ عہد کو پورا کرنا ہے۔ آیت نمبر 53 میں جو ایک نصیحت الگ سے کی گئی وہ نصیحت 10واں، یقیناً یہ میرا راستہ ہے لہٰذا تم اس کی پیروی کرو۔ تو راستے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، یعنی یہ منہج سلف ہے، یہ صحابہ کے راستے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 10 نصیحتوں کے بعد فرمایا تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو آئیں دیکھتے ہیں وہ 10 نصیحتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی بیان فرمائی ہے۔ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس آیت کی تفسیر میں شرک کے تعلق سے کہ یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا کرنے والا پوائنٹ کی شکل میں نقل کرے۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48، مشرک پر جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سورہ بینات آیت نمبر 6 اور مسلم شریف حدیث نمبر 92۔ تیسرا، شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5631، مسلم شریف حدیث نمبر 8787، اور اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 4477 اور مسلم شریف 86۔ چوتھا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جو اللہ نے سورہ لقمان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13 اور بخاری شریف حدیث نمبر 336 اور 4629۔ پانچواں، شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، یعنی ایک شخص نیکیاں کر رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور ساتھ میں کوئی ایک شرک بھی کرتا ہے تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ سورہ توبہ اس کا مفہوم ہے، اس میں سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے 3۔ چھٹواں، شرک اعمال کو برباد کر دینے والا گناہ ہے، یعنی شرک پچھلی نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 88 اور سورہ زمر آیت نمبر 65۔ ساتواں، مشرک کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا، سورہ توبہ آیت نمبر 5 اور سلسلۃ صحیح علامہ البانی نے ابو داؤد میں نقل کیا حدیث نمبر 2504۔ آٹھواں، مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں، یعنی جو مشرک ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور بخاری شریف حدیث نمبر 4675 اور مسلم شریف حدیث نمبر 34۔ نوواں، شرک ہلاک کرنے والا گناہ ہے، یعنی مسلمان کو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 2766۔ دوسرے مقام پر 5764، تیسرے مقام پر 6857، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 89۔ 10واں، شرک اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اللہ جو شرک کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو گالی دی، بخاری شریف حدیث نمبر 4974 اور
مسند احمد نے بھی اس کو ذکر کیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317 اور 350، 317350۔ 11واں، مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، نبی مکرم اس کے لیے شفاعت نہیں کریں گے مشرک کے لیے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3602، ابو داؤد 4307، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 199۔ 12واں، مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست مرد یا عورت سے نکاح نہیں، یعنی نکاح کو منع کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ 13واں، شرک سے بچو، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ صحیح ترغیب علامہ البانی حدیث نمبر 580۔ یہ میں نے مختصر سا شرک کی قباحت آپ کے سامنے بیان کی کہ شرک ایسا خطرناک جرم ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید کر دے گا۔ رسول اللہ کی شفاعت سے دور، ساری نیکیاں برباد، کوئی نیکیاں قبول نہیں، اور گویا کہ اللہ رب العزت کو گالی دینے کے برابر۔ اور اس شرک سے بچنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان کی بازیاں لگائیں، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی نچھاور کر دیا۔ حضرت سمیہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں رضی اللہ عنہا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، دوسرے بھی جو صحابہ ہیں یاسر و عمار رضی اللہ عنہما کو کس طریقے سے سخت طریقے سے ان کو سزا دی گئی، لیکن شرک سے کسی نے بھی منہ نہیں موڑا۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو پہلے جادوگر تھے، اس شرک سے منہ نہیں موڑا بلکہ اپنے آپ کو شہید کروا دیا۔ فرعون نے ان کا ایک طرف کا پیر اور ایک طرف کا ہاتھ کاٹ کر کے سولی دے دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، لیکن شرک کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کیا۔ تو آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے اس شرک سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں فرمائی۔ اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر نے شرک کے تعلق سے 2 حدیث بیان کی ہے، اس کو سن کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ کون؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل، اور انہوں نے مجھے بشارت سنائی یعنی خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہو، یعنی اس حال میں وہ مر جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر وہ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو جنت میں داخل ہو۔ میں نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو۔ میں نے کہا، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، زنا کرتا ہو یا چوری کرتا ہو؟ میں نے کہا، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ بار بار رسول اللہ نے سوال کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، خواہ وہ زنا کرتا ہو یا چوری کرتا ہو، اور اگر وہ شراب بھی پیتا ہو۔ امام بخاری نے اس کو 4 ٹائمز نقل کیا ہے، 4 بار۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7487، دوسرا مقام 2388، تیسرا مقام 5827، چوتھا مقام 6443، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 94 میں۔ اس حدیث سے ملتی ہوئی ایک اور حدیث، اور پھر اس کے بعد ایک وضاحت ہم سمجھیں گے۔ بعض حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھے سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، جب تک تو مجھ سے امید لگائے رہے گا اور دعا کرتے رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے کیسے بھی گناہ ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے تو میں تیرے پاس اتنے ہی بخشش لے کر آؤں گا۔ سبحان، بشرطے کہ، اب شرط لگا دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بشرطے کہ تو کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائے، کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائے۔ کسی چیز سے مراد وہ فرشتے ہو، نبی ہو، ولی ہو، وہ کوئی پتھر ہو، وہ کوئی دھاگا ہو،
وہ کوئی بھی چیز ہو جس کو انسان نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا، یہی عبادت ہے کہ جس کو اپنی مصیبت کا دور کرنے والا، جس کو اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا بنا لیا، وہ ہے کہ اس نے شرک کر لی۔ تو فرمایا بشرطے کہ تو کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائے، اگرچہ تو اس قدر گناہ کرے کہ تیرے گناہوں کے انبار آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگیں، اس قدر گناہ کہ آسمانی کے بلندیوں کو چھونے لگے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3540، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152۔ تو یہ ہے جنت کا داخلہ۔ لیکن جنت میں داخلے کی 3 شکل ہے۔ ایک شکل کامل داخلہ، اور کامل داخلے کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک کامل داخلہ وہ کہ بغیر حساب کتاب کے بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا، جو توحید کے اعلیٰ معیار پر ہوگا۔ وہ چاروں صفات آپ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا توحید کی اعلیٰ معیار۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے کوئی شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ چاہے گا تو اسے کامل داخلہ عطا فرما دے گا۔ لیکن کوئی شخص ہے جس نے شرک نہیں کیا ہے، کوئی شرک نہیں کیا، لیکن اس سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، تو اللہ چاہے گا تو اسے جہنم میں داخل کر دے گا، لیکن بالآخر کبھی نہ کبھی اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اس ضمن کی حدیثیں ہیں کہ اگر یہ بڑے جرم کرے گا تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو بالآخر اسے جنت میں داخلہ ضرور ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 92۔ اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جو شخص اس حال میں فوت ہو، مرے، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ جنت میں کون سا داخلہ ہے، ناقص داخلہ ہے یا کامل داخلہ ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو علماء کرام اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا، اگر اس کے بڑے گناہ ہیں تو گناہ کو بھگتنے کے بعد۔ تو یہ پہلا جرم تھا جو یہاں پہ بیان کیا گیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ دوسرا وبالوالدین احسانا، دوسرا جرم وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، حسن سلوک کرتے رہو، یہ حکم دیا اللہ نے، یعنی بدسلوکی نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں بھی اللہ نے فرمایا اور آپ کے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنی اطاعت اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا کہا، وہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا، قرآن کے کئی مقام پر۔ جیسے ایک مقام یہ تھا، دوسرا مقام دیکھیں سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بھی شکر کرتا رہے، یعنی اللہ کا شکر کرتا رہے، اور اپنے ماں باپ کا بھی حکم مان، اور پھر آگے وارننگ دیتے ہوئے فرمایا میرے ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا، اگر تم نے اس عمل میں کوتاہی کیے تو یاد رکھو تمہیں اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ تو میرے ساتھ اگر والدین یہ حکم دے کہ تو میرے ساتھ شرک کر، تو جس کا اتباع کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ خبردار تم کو میرے ہی طرف لوٹ کر کے آنا، پھر میں ان سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔ اللہ اکبر، آگاہ کروں گا یعنی حساب لوں گا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ماں باپ مشرک ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسب حالت ان سے احسان سلوک کیا جائے۔ اگر وہ شرک کا حکم دے تو شرک کو نہیں ماننا ہے، لیکن ان کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب بتائیں شرک اتنا سنگین جرم
اور اتنا بڑا مجرم، لیکن اگر وہ ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی والدین کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، تو بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اور والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا ہے۔ ایک صحابی کا مشہور حدیث کہ آپ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ آپ نے کہا پھر میرے احسان سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا ماں۔ پھر تیسری بار آپ نے سوال کیا، پھر کہا ماں۔ پھر چوتھی بار جب سوال کیا تو کہا کہ باپ۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا ریفرنس مل جائے، ورنہ حدیث تو بہت مشہور ہے، آپ سب جانتے ہوں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5971 5971 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2548 صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ اب سنیں آپ، کون سا عمل افضل ہے؟ کتنا پیارا سوال صحابہ نے کیا، یعنی عقیدے کے بعد عمل میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ یہ عقیدے کے بعد میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ایک وہ مشہور حدیث جس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف پہنچایا تو کہا اے معاذ آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں اور ان سے کہنا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ اگر وہ مان لے تو انہیں کہنا کہ تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر وہ اسے مان لے تو انہیں کہنا کہ تمہارے رئیسوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور تمہارے غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ تو سب سے پہلا جو حکم ہے وہ توحید کا ہے، اور اس کے بعد سب سے افضل عمل وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا۔ بتائیں، نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5970 اور مسلم شریف حدیث نمبر 8585، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کر دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ حدیث مانی جاتی ہے محدثین کے نزدیک۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کے لیے دعا بھی سکھائی، رب ارحمہما کما۔ اگر ہم غور سے اس کو سمجھیں تو اللہ رب العزت نے ہمارے جذبات کی طرف اشارہ کیا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا تھا۔ تو ہم اپنے بچپن کو یاد کریں کہ بچپن میں جب ہم لاچار تھے، ہم نہ بول سکتے تھے اور نہ اپنی تکلیف کسی کو بتا سکتے تھے، نہ اپنا گندگی ہم صاف کر سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے۔ اس لاچاری کی حالت میں تمہارے ماں باپ نے تم پر جو احسان کیا ہے، تمہاری ماں نے جو تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں 2 سال دودھ پلائے ہیں اور تمہارا بوجھ 9 مہینے تک اٹھا کر کے پھرتے رہی، جو ہم نے دیکھا ہے، جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اس کے احسان کو اگر ہم نے نہیں مانا تو اللہ رب العزت کے احسان کو کیا خاک مانیں گے؟ جس کے احسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ نے کیسی تکلیف اور مصیبت سے ہمیں پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، کس طرح باپ صبح سے لے کر کے شام تک، گرمی ہو ٹھنڈ ہو یا بارش ہو، کس طرح اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر گھومتا رہتا ہے، اور ماں کس مصیبت اور پریشانی کے ساتھ اس کی پریشانی کو دور کرتی ہے۔ ایسے احسان کو جو نہ مانے وہ اللہ کے احسان کو کیا ماننے والا ہے؟ تو یہ بعض دفعہ والدین جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے، یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ والدین جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں تو واپس سے وہ پھر سے بچے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ ایسے ہم سے حکم بھی اور ایسے مطالبے بھی کر سکتے ہیں جیسے بچے کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں
اپنے بچپن کو خیال کرنا ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ اب یہ واپس پھر سے بچے ہو کر کے ہمارے پاس آ گئے ہیں اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا حکم دے، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ ان کی غیر شرعی بات کو ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ اطاعت اللہ رب العزت کے حکم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہے، جیسے حدیث ہے کہ معروف میں اطاعت ہے، کسی کی بھی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہم بات نہیں مان سکتے۔ تیسرا جرم جو یہاں پہ ذکر کیا گیا اولاد کے معاملے میں ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور ناداری یعنی مفلسی اور غریبی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تو مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنا، اپنی اولاد کو قتل کرنا، یہ تیسرے نمبر کا جرم گنا گیا۔ زمانے جاہلیت کے لوگ شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، اپنے علماء اور درویشوں کے کہنے پر یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ اور دوسری وجہ وہ آر کے خوف سے انہیں قتل کرتے تھے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ آر کے خوف سے کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے اور مجھے لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا، یہ شرمندگی سمجھتے تھے لڑکی کی پیدائش کو، اس وجہ سے قتل کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے مفلسی کی وجہ سے، غریبی کے ڈر سے۔ اس کی دلیل جو اس کے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ لڑکی کو کس وجہ سے یہ درگور کرتے تھے۔ پہلا وجہ جو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں اللہ نے ذکر کیا، مفلسی کے ڈر سے، جو اللہ نے فرمایا اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اور دوسری قتل کی وجہ سورہ نحل آیت نمبر 58 سے 59 میں اللہ نے فرمایا شرمندگی کو محسوس کر کے، یہ شرمندگی سمجھتے تھے لڑکی کی ولادت۔ تو جیسا کہ ہم پچھلی آیتوں میں پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کئی چیزوں کو حرام کر دیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 3 آیتوں کے اندر فرمایا کہ حقیقت میں حرام کون سی چیزیں ہیں، جو دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر بیان فرمائے کہ یہ چیز حرام ہے، اور تم نے اپنی مرضی سے فلاں جانور کو اور فلاں چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔ اب سنو تم چیز حرام کیا ہے۔ تو سب سے پہلا شرک، دوسرا والدین کی نافرمانی، اور تیسرا اپنی اولاد کو قتل۔ اپنی اولاد کے قتل کے تعلق سے متفقن علیہ ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بناؤ۔ پہلا یہ، تم اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسرا، میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ یہ دوسرے نمبر کا جرم نبی مکرم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو، زنا کرو۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ فرقان آیت نمبر 68، اور لوگوں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو مگر جائز طریقے سے، اور بدکاری نہ کرو۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 جرم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ ہیں۔ متفقن علیہ، بخاری حدیث نمبر 4761 اور مسلم شریف حدیث نمبر 86۔ یہ ہے اولاد کا قتل۔ قتل کا ذکر ان آیتوں میں 2 بار آیا ہے، ایک تیسرے نمبر پر اور ایک پھر بعد میں۔ دونوں قتل ہیں، اس نمبر کو درجے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ رکھا گیا اور اس قتل کو بعد میں رکھا گیا۔ وجہ کیا؟ یہ قتل زیادہ سنگین ہے کیونکہ اس میں 3 چیزیں مل گئی۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنی اولاد ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اولاد ہے تو امکانات ہیں کہ وہ توحید پر رہے گی۔ دوسرا یہ کہ وہ ہماری اولاد ہے، یعنی اس سے بڑا جرم کیا کہ انسان اپنی ہی اولاد کو قتل کر دے۔
تیسری وجہ جو عقیدے کی برائی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت میں پوری کروں گا، اس کی کفالت میں پوری کروں گا، جبکہ کفالت کرنے والا ہماری اور ہماری اولاد کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو یہ عقیدے کو ڈسٹرب کر رہی ہے یہ بات کہ انسان نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کو پال پوس کر کے بڑا کروں گا، میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، جبکہ ضرورت پوری کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یہ عقیدے سے ٹکرا گئی۔ ایک تو ہماری اولاد ہے، دوسرا قتل ہے، اور تیسرا عقیدے سے بات ٹکرا رہی ہے۔ چلے آئیں، اور چوتھے جرم کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکو۔ بے حیائی کے کام حرام کام، جس میں سر فہرست بہت سے بے حیائی کے کام ہیں، جس میں ایک کام زنا بھی ہے، جس میں چوری بھی ہے، جو حدیث کے اندر ہم پڑھتے ہیں آگے۔ پہلے تو آیت دیکھیں، اس ضمن کی دوسری آیت دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، گناہ کرنے کو، زیادتی کرنے کو حرام کیا۔ اور اس میں میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں، اب بے حیائی کی کون سی باتیں ہیں؟ لباس کی بے حیائی ہو، یا جسم فروشی ہو، یا دوسری بے حیائی ہو، اس کی تفسیر ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کے اندر زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اس طریقے سے سورہ انعام میں آیت نمبر 120 کے اندر اللہ فرماتا ہے، جو ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، اور تم کھلے اور چھپے گناہ کو چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر نے دو حدیثیں لے کر کے آئے۔ ایک حدیث جو متفق علیہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ باغیرت نہیں، مطلب غیرت والا اللہ سے زیادہ کوئی نہیں، اور غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو حرام کر دیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4634۔ اس حدیث نے زنا کے دروازے ہی بند کر۔ اس حدیث کی وضاحت دوسری حدیث سے جو متفق علیہ ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھ لوں تو تلوار سے اسے قتل کر دوں گا اور معاف نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، مطلب کسی صحابی نے جا کر کے بتایا کہ وہ تو ایسا کہتے ہیں کہ میں قتل کر دوں گا اس گناہ پر، کہ اگر میں اس کو اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ اگر دیکھ لوں تو جب یہ بات رسول اللہ کو پہنچی تو آپ فرماتے ہیں تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مجھ سے زیادہ باغیرت ہے، اور غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ یہ غیرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عمل کو حرام کر دیا ہے، اور یہاں پر چوتھے نمبر پہ ذکر کیا گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7416 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1499 اور بخاری نے اس ضمن کی ایک اور حدیث بیان کی ہے، اس کو آپ خود سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5221 زنا اتنا خطرناک جرم کہ جس کی وضاحت ہم انشاءاللہ سورہ نور وغیرہ میں بھی پڑھیں گے۔ زنا کو ایک دم سے حرام نہیں کیا، پہلے حلال آپشن اللہ رب العزت نے دیے، پھر حرام آپشن کے دروازے بند کر، حرام راستوں کو بند کر، حلال راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے کہ آپ نکاح کر سکتے۔ نکاح کرنے کے بعد اگر کوئی مطمئن نہیں ہے، کوئی بہن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اسے خلا کی اجازت ہے، اور خلا کر کے وہ جس سے چاہے اس سے نکاح کرے۔ تو نکاح کی فل آزادی خاتون کو بھی دی گئی اور مرد کو بھی، کہ اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو وہ دوسرا کر لے، تیسرا کر لے، چوتھا کر لے، لیکن زنا کے سارے راستے بند کر۔ تو پہلے
حلال چیزیں کے راستے ہموار کیے گئے، جیسے حلال چیزیں بتا دی گئی کہ یہ شربت ہے، یہ حلال ہے، یہ شہد ہے، یہ حلال ہے، یہ فلاں ہے، یہ حلال ہے، یہ دودھ حلال ہے، اور اب کہا کہ شراب حرام ہے۔ یعنی پہلے آپ کو اس کا متبادل دیا گیا، ایسا نہیں کہا اللہ رب العزت نے کہ نکاح بھی تمہارے لیے حرام اور زنا بھی تمہارے لیے حرام، نہیں، پہلے اس کا متبادل پیش کیا گیا، پھر بتایا گیا کہ اب تمہارے پاس کیا آپشن ہے حرام کرنے کا، کیا آپشن ہے جی؟ کوئی آپشن نہیں بچا۔ اور اب اگر تم کرتے ہو گویا کہ تم عورت کے اوپر ظلم کر رہے ہو اور نسلوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ جو اولاد پیدا ہوگی وہ اپنے باپ کا کیا نام بتائیں گے، اور اس عورت کی کیا مقام و مرتبہ رہے گا؟ عورت کا مقام جو ہے ایک شیشے کی طرح ہے، ایک کانچ کی طرح ہے، اور وہ اگر ٹوٹ گیا تو اس عورت کے پاس معاشرے کے اندر جینے کے لیے کیا بچے گا؟ اور بھی اس کی بہت سی قباحت ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے مقام پر ہم اس کی وضاحت اور سمجھیں گے۔ یہ جو زنا ہے یہ کیوں اتنا خطرناک جرم ہے؟ اس سے خواتین کے ان کے حقوق مجروح ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں ان کے کون کون سے حقوق عورت کے، اور خاص طور پر اس میں عورتیں ہی پستی ہیں۔ پانچواں جرم انسان کو قتل کرنے کی ممانعت۔ اب ہم نے دیکھا تھا تیسرے نمبر پر بھی قتل تھا، اب پانچویں نمبر پر پھر سے قتل آتا ہے۔ اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طریقے سے۔ تو یہ جائز طریقے سے کس کو آرڈر دیا جا رہا ہے؟ یہ وقت کی حکومت کو آرڈر دیا۔ آپ کو اور میرے کو حق نہیں ہے کہ کسی نے مرڈر کر دیا تو ہم اس کا مرڈر کر دیں۔ یہ ان کے لیے اجازت ہے جو وقت کے امیر ہیں یا وقت کے حکومت جن کے ہاتھ میں۔ تو انسان کا قتل ایک مشہور آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی ایک بے گناہ کا قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ کتنا بڑا جرم ہے کسی ایک بے گناہ کو قتل کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا۔ یہاں بے گناہ سے مراد انسان ہے، انسان کو قتل کرنا، اور اس کی سنگینگی اور بھی بڑھ جائے گی اگر وہ انسان اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار ہے۔ ویسے تو کسی بھی انسان کو اگر کسی نے قتل کیا ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، کیونکہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا ہے اس کے لیے انسان کی کوئی وقت اور قیمت اس کے پاس نہیں، وہ ایک کے بعد اب کئی قتل کرتا پھرے گا، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا سنگین جرم۔ اور کسی نے اگر ایک بے گناہ کی جان بچائی ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اور اس آیت میں بھی ہے کہ جس نے ایک بے گناہ کی جان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ تو اسلام قتل اور غارت گری کے لیے نہیں آیا، مرنے مارنے اور کٹنے کاٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام لوگوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، لوگوں کی جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ جان کے قتل کے تعلق سے چند حدیث سماعت فرمائے۔ پہلی حدیث جو امام تفسیر ابن کثیر نے نقل کی ہے جو متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد مسلمان کا جو اس بات کی گواہی دے، مرد مسلمان جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، جو اس بات کی گواہی دے دے یعنی توحید کی اور رسالت کی، تو آپ نے فرمایا کہ خون تین صورت میں سے کسی ایک کے بغیر حلال نہیں، یعنی جو یہ شہادت دے دیتا ہے، یہ گواہی دے دیتا ہے توحید اور رسالت کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کا قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے ان تین کنڈیشن کے، سوائے ان تین جرموں کے۔ اور وہ بھی سزا کون دے گا؟ وقت کا حاکم، گورنمنٹ۔ پہلا، شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے، شادی شدہ ہے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ زنا کرے، اور وہ ایسا شخص جس کے پاس بیوی ہے یا ایسا شخص جس کے پاس شوہر ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ زنا کرتی ہے اور اگر وہ کلمہ گو بھی ہے، وہ توحید اور رسالت کا بھی قبول کرنے والا ہے، تو اسے وقت کی گورنمنٹ جو ہے قتل کرنے کی اللہ نے اسے اجازت دی۔ دوسرا، اس نے کسی انسان کو قتل کیا ہو، اگر اس نے کسی انسان کو قتل کیا ہے اور اس کے گھر والے اگر اسے معاف نہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ تو اس حدیث میں کہا دوسرا کنڈیشن، تیسری کنڈیشن، دین کو ترک کر کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کرے، یعنی دین، ایک تو دین میں آنے کی کسی کو زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دین میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ جماعت کو چھوڑتا ہے، اس کے بعد وہ دین کو چھوڑتا ہے اور مرتد ہوتا ہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ کو حکم دیا گیا۔ متفق علیہ، بخاری شریف حدیث نمبر 4634، مسلم شریف حدیث نمبر 2760۔ ایک اور حدیث اور آج کی کلاس کی آخری حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کو بیان کیا ہے۔ جس شخص نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ یعنی 40 سال دور اگر کوئی جنت کے ہے تو جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت دوری سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، ایسی وہ جنت ہے۔ لیکن وہ شخص جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا جس نے کسی کو قتل کر دیا۔ اللہ، بخاری شریف حدیث نمبر 3166، 3166۔ اور قتل کے ہی تعلق سے ایک اور حدیث آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 5977 اور مسلم شریف حدیث نمبر 8888۔ یہ بھی قتل کے تعلق سے ہے، توحید پرست کے، اور جس میں جنت کی خوشبو سے دور کر دیا جائے۔ اب وہ لوگ، اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، جس نے بھی یہ جرم کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو قتل کروا دیا۔ اور اس حدیث میں نے اس بات کو بھی غور کیا کہ وہ مسلمان ہمارا بچہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انشاءاللہ وہ توحید پرست ہوتا۔ اللہ اکبر، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے اگر یہ جرم ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے بھی گناہ کیا ہے اب تو رجوع کر لے، یعنی یو ٹرن لے لے، اس راستے کو چھوڑ کر کے اور توبہ کر لے۔ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ اس راستے سے خیر بات کہہ دیں کہ اب یہ گناہ نہیں ہوگا، اللہ شرمندہ ہو جائیں کہ ہاں اللہ یہ گناہ ہو گیا ہے، اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیں اور خالص توبہ کرے، تو اللہ رب العزت یہاں تک قادر ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اللہ رب العزت سے خالص اور سچی اور پکی توبہ کر کے، اور ایسے جو جرم پہلے ہو چکے ہیں ان کو یاد کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ ہم کو توبہ کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 151 میں 5 جرم بیان کیے گئے۔ اگلی کلاس میں آیت نمبر 152 کے اندر جو 4 جرم ہیں، اور وہ جرم ہے یتیم کے مال کے قریب جانا، اور ناپ اور تول میں انصاف سے کام نہ لینا، یعنی حق ادا نہ کرنا، اور اس کے بعد 8ویں نمبر کا، جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو۔ انصاف اللہ رب العزت نے بہت پسند، مالک یوم الدین کہا میں انصاف کروں، اور اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کون؟ اور انصاف کرنے والا ہی اللہ کے عرش کے نیچے سب سے پہلے پہنچے گا حشر کے میدان۔ 7 نیک لوگوں کا ذکر کیا، اس میں نمبر 1 انصاف کرنا۔ تو انصاف کی ایک اپنے آپ میں بہت بڑی قیمت ہے۔ ناپ تول میں 8واں، جب بات کرو تو انصاف کی، بھلے ہی وہ ہمارے ذات کو مجروح کرے یا ہمارے رشتہ داروں کو یا کسی بھی قریبی کو، دوست کے خلاف کیوں نہ ہو، رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، ہماری ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، ہمیں انصاف کی بات کرنا چاہیے۔ اور زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب رشتوں کی بات ہوتی ہے تو ہم جس کے طرف سے جاتے ہیں اس کے طرف سے بولتے ہیں، لڑکی کی طرف سے گئے تو لڑکی کی طرف سے، لڑکے کی طرف گئے تو لڑکی کی طرف سے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ 9ویں جو نصیحت کی گئی، اللہ کا عہد پورا کرنا۔ کیا عہد کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور عہد نماز کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اور جو ہم نے عہد کیا ہے، یہاں پہ جو ہم عہد کر رہے ہیں اس عہد کا بھی اس میں جو ہم تفسیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آیت نمبر 153 کے اندر صرف ایک بات کو بیان کیا گیا، الگ سے بات بیان کی جا رہی ہے، بہت اہم بات، اور وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یقیناً یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم جو ہم نماز کے اندر مانگتے ہیں، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پہ تو نے انعام کیا، تو یہاں فرمایا یقیناً یہ میرا راستہ ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو۔ یعنی یہ جو بات بتائی گئی ہے 10 کمانڈز، اس کے اوپر قائم ہو جاؤ، اس کے اوپر تم کھڑے اتر جاؤ، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم کے تعلق سے جو ہم تفسیر ابن کثیر نے جو حدیثیں لے کر کے آئے ہیں، جب اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صراط مستقیم
یہ منہج سلف ہے، یہ وہ راستہ ہے جس میں صحابہ اکرام نے چلے ہیں۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 10 باتیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان 10 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب تک اے خالق مالک تو ہمیں زندہ رکھ، ان باتوں کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔